کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہمان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ اب مہمان کو انہوں نے مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنی اہلیہ سے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمانوں کی تاریخ اثار اور قربانی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے قائد، اپنے رہبر اور رہنما اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا اور اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنایا۔ مسجد نبوی میں شام کے وقت ایک مسافر آتا ہے۔ مہمان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اسے اپنی بھوک مٹانی ہے۔ جانتے ہیں یہ کس کا مہمان ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب میں ہماری اماں جان نے کہلوا بھیجا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ یہ بیت نبوی ہے مگر گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات کئی ماہ گزر جاتے تھے مگر چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اماں جان، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا گزارا پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ اس روز بیت نبوی میں کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور سوال کیا، آج تم میں سے کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے اس مہمان کی میزبانی میں کروں گا، میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بڑے مشہور اور امیر لوگوں میں سے تھے۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، بلکہ اب تو وہ مسجد نبوی کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم صحابیہ تھیں۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہمان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ اب مہمان کو انہوں نے مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنی اہلیہ سے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ مہمان کی عزت کیا ہے؟ یہی کہ اس کی تکریم کی جائے، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اس کا مسکرا کر استقبال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، گھر میں سوائے بچوں کی خوراک کے اور کچھ نہیں۔ بے شک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر آدمی تھے، ان کا کھجوروں کا باغ بھی تھا، مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات امیر لوگوں کے ہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں۔
دونوں میاں بیوی آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ کھانا تو ایک فرد کا ہے، اب بچہ کو کیا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں ایسا کرو، کھانا تیار کرو، بچوں کو بھوکا سلا دو، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو چراغ بجھا دینا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اثار اور قربانی کی ایک نئی داستان رقم کرنے جا رہے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کرنا شروع کیا، رات ہو چکی تھی۔ بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ، انہیں آج بھوکا ہی سلا دیا جاتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دسترخوان لگایا۔ کھانا صرف ایک شخص کے لیے تھا۔ شریفوں کے ہاں دستور چلا رہا ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اب اگر میزبان بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھائے گا تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا، لہذا پروگرام پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ چراغ درست کرنے کے بعد بہانے چراغ بجھا دیں گے۔ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے گا مگر کھانا نہیں کھائے گا، اور مہمان کو کھانا کھانے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اس طرح وزاداری پر بھی آنچ نہیں آئے گی اور مہمان بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ مہمان کو آواز دی جاتی ہے کہ کھانا تیار ہے، تشریف لائیے۔ میزبان اور مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر مہمان نے لقمہ منہ میں ڈالا اور ادھر ام سلیم رضی اللہ عنہا چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دیتی ہے۔ مقصد بڑا واضح ہے کہ مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جائے، کہیں مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا نہیں کھایا۔ آج کی رات ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ بھوکا رہا ہے۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو کر باعزت طریقے سے اپنے سونے کی جگہ چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حسب معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ جل شانہ ان کے رات والے اثار اور قربانی پر بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل پر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی شخصیات کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ حشر میں فرمایا ہے، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقہ سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔